حضرت سعد بن ابی وقاص کیسے کیسے عظیم صحابی ہیں جن کے اوپر بھی الزام لگے۔ سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا حضرت عمر نے گورنر بنا دیا۔ کوفہ کے لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیسے اللہ معاف کرے بدبخت لوگ تھے۔ حضرت عمر کو شکایتیں بھیجنا شروع کر دی سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ ایسے ایسے حضرت عمر نے بلا لیا، کیا تو ایسے نماز پڑھتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص مسکرانا شروع ہوئے، کہنے لگے میں تو ایسی نماز پڑھتا ہوں عشاء کی کہ پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی ہیں، دوسری 2 رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ میں نے تو خود رسول اللہ سے نماز سیکھی ہے، میں لوگوں کو غلط نماز کیسے پڑھاؤں گا؟ حضرت عمر نے کہا مجھے آپ کے بارے میں یہی یقین تھا۔ پھر ہرکارے بھیجے کہ جاؤ اس کے خلاف کوئی گواہ لے کے آؤ۔ ایک بدبخت کوفہ کے اندر ایک مسجد میں لمبا واقعہ ہے، کھڑا ہو گیا، اس کا نام ابو سعدہ تھا، کہنے لگا سعد بن ابی وقاص مال صحیح تقسیم نہیں کرتا، سعد بن ابی وقاص جہاد سے پیچھے رہتا ہے، سعد بن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھتا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایک بندہ صرف خطیب ہونے کی وجہ سے، قادر الکلام ہونے کی وجہ سے الزام لگا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتا چلا، کہا ٹھیک ہے میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتا، میں یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، اگر اس بندے نے ریاکاری کی وجہ سے، زبان کی قادر الکلامی کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی وجہ سے، مجھے حقیر ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقے کا شکار کرے، اس کی عمر بڑی کرے، اس کو فتنوں کا شکار کرے۔ اس نے مجھ پہ 3 الزام لگائے، میں اس کو 3 بددعائیں دیتا ہوں، اگر میں مظلوم ہوا، یہ ظالم ہوا، اس کو یہ 3 بددعائیں لگ جائیں گی۔ پھر راوی نے خود لکھا ہے، راوی کہتا ہے اللہ کی قسم ایسی بددعا لگی، وہ ابو سعدہ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا، پیسہ جیب میں ایک نہیں رہا، وہ گلیوں میں لوگوں سے بھیک مانگتا، اتنا بوڑھا ہوا کہ بھویں آنکھوں کے آگے آ جاتی، اور وہ بھووں کو اٹھاتا، آنکھوں کو کھولتا اور راہ جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا۔ فتنے کا شکار بھی ہوا، عمر بھی لمبی ملی، فقر و فاقے کا شکار بھی ہوا، 3 بددعائیں لگ گئی۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کیا ہو گیا، اسلامی معاشرہ ہے، اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، جب تیری دل میں خواہش بھی کوئی نہیں، تو کیسا بدبخت ہے، اس عمر میں مانگتا ہے، ایک لوگوں سے مانگتا ہے، پھر ان کی بچیوں کو چھیڑتا ہے، تو کس فتنے کا شکار ہو گیا؟ تجھے اللہ ہدایت نہیں دیتا، وہ زبان سے خود کہتا مجھے سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی، میں نے ان کے خلاف ایک جھوٹی گواہی دی تھی۔ ایک جھوٹی گواہی دینے سے